مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی فصل عاشر یعنی اس کی کل 15 فصلیں ہیں اور 15 میں سے 10ویں فصل کا بیان جاری ہے۔ فصل سے مراد چیپٹر، اس کا باب۔ قصیدہ بردہ شریف 15 ابواب پر مشتمل ہے، اور ان 15 ابواب میں سے 10واں باب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے بیان میں ہے۔ تو ایک معراج اور ایک ہے اسرا۔ تو معراج سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسجد الحرام شریف سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور اس سے آگے آسمانوں کی سیر فرمانا، کعبہ قوسین تک پہنچ جانا، اس کو اسرا کہا جائے گا۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 107 میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: سرائت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ سرائتا یہ ماضی مخاطب کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے تو نے رات کو سیر کی۔ تو چونکہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت معراج کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی۔ یہ سیر کہاں سے کہاں تک ہوئی؟ فرمایا من حرم لیلا الی حرم، ایک حرم سے رات کے تھوڑے سے حصے میں دوسرے حرم تک۔ تو پہلے حرم سے مراد مسجد الحرام شریف ہے، اور دوسرے حرم سے مراد مسجد اقصی۔ پھر صاحب قصیدہ فرماتے ہیں: کما سر البدر فی داج من الظلم۔ تو کما کا مطلب ہے جیسا کہ، جس طرح کے، سر البدر، تو بدر سے مراد 14ویں کا چاند، جیسے 14ویں کا چاند چلتا ہے
داج کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، اور من الظلم اس سے مراد رات کی تاریکی۔ تو صاحب قصیدہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سیر فرمائی حرم سے حرم تک، جیسے 14ویں رات کا چاند رات کی سیاہی میں چلتا ہے، سیر کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حرم سے حرم تک سیر فرمانا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے اور ایسی خصوصیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ رتبہ علیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مختص ہے، خاص ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر معراج فرمایا، تو اس کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ معجزہ معراج پر ایمان رکھنا کیسا؟ اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی مشکات المصابیح کی شرحہ مرآت المناجی جلد 8 صفحہ 135 پر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کی جسمانی معراج قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور بیت المقدس سے آسمان بلکہ لامکان تک کی معراج کا اگر اس لیے انکار کرتا ہے کہ آسمان کے پھٹنے کو ناممکن مانتا ہے تو بھی کافر ہے، کیونکہ اس میں آیات قرآنیہ کا انکار ہے، اور اگر آسمان کے پھٹنے کو ممکن جانتا ہے اور ویسے انکار کرتا ہے کہ معراج صرف مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہے، اسے مافوق نہیں، تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، معراج کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج عروج مصدر سے اسم اعلی ہے، اور عروج کے معنی ہے چڑھنا، تو معراج کا مطلب ہوا چڑھنے کا آلہ۔ جیسے ہم اپنے گھریلو استعمال میں سیڑھی لاتے ہیں، تو سیڑھی جو ہے یہ چڑھنے کا آلہ ہے، تو ایسے ہی معراج کا مطلب چڑھنے کا آلہ، ایسی کوئی چیز کہ جس سے بلندی کی طرف چڑھا جائے۔ اور اصطلاح میں معراج مصدر کے معنی میں آتا ہے، جیسے لفظ میلاد ہے کہ میلاد اس کا مطلب ولادت، پیدا ہونا، یا جیسے لفظ میعاد، تو میعاد یہ وعدہ کے معنی میں ہے، جیسے یہ فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں لفظ میعاد یہ اسم اعلی ہے لیکن مصدر کے معنی میں، اسی طرح میلاد یہ ولادت یعنی مصدر کے معنی میں، تو یوں ہی معراج، تو معراج بمعنی عروج، چڑھنا۔ تو معراج کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں۔ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی یعنی خواب میں،
اور اس کے وقوع کی تاریخ کب ہے، ربیع الاول شریف میں ہوئی یا 27ویں رمضان میں یا رجب شریف میں، معراج شریف نبوت سے پہلے ہوئی یا بعد میں، تو غرض اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ تو نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی یا کم و بیش، مگر سب سے قوی اور صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی، اور ان 34 بار میں سے ایک بار جسمانی معراج ہوئی اور 33 بار روحانی معراج ہوئی۔ تو ایک بار کی معراج روح مال جسد ہے، یعنی جسم مبارک روح سمیت، اور روح مبارک جسم مبارک سمیت، اور باقی جتنی معراجیں ہیں وہ خواب میں یا روحانی طور پر ہوں۔ اور جو جسمانی معراج ہے اس کے وقوع کا عرصہ بیان فرمایا، یعنی اس کے وقوع کا وقت بیان فرمایا کہ جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت مدینہ المنورہ سے 2 سال پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی، کہ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، اور اس کے وقوع کی تاریخ 27 رجب المرجب بروز پیر، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اسرا بعبدہ، کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ معراج صرف خواب میں ہوتی تو بعبدہ نہ فرمایا جاتا، کیونکہ لفظ عبد روح جسم مع روح کو کہا جاتا ہے، تو لفظ عبد کا اطلاق محض روح پر نہیں بلکہ جسم مع روح، اور اس خواب کا جسمانی حالت میں ہونا اس کا ایک قوی قرینہ اور دلیل یہ ہے کہ معجزہ معراج کا بہت سارے لوگوں نے انکار کیا، تو اگر یہ محض روحانی طور پر ہوتی تو لوگوں میں اس قدر شور نہ مچتا، کیونکہ خواب پر کون اعتراض کرتا ہے؟ تو ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس معجزے کا انکار کیا، اس انکار کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہ معراج مبارک جسم مع روح کے ہوئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو صاحب قصیدہ نے اپنے اس شعر میں ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا علامہ محی الدین ابن عربی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ان معراجہ علیہ السلام 34 مرہ، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 34 معراجیں ہوئیں، مرۃ واحد بالجسد، اور ان 34 میں سے ایک مرتبہ جسم مبارک کے ساتھ، والباقی بروحی رؤین، اور باقی جتنی معراجیں ہیں وہ روحانی طور پر ہوئیں، خواب کے طور پر۔ تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کی شرح میں یہ ہے کہ اس روایت سے مخالفین معراج کے تمام اعتراضات اٹھ جاتے ہیں، اور حضرت سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت کہ جس میں آپ نے فرمایا واللہ ما فقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل عرج بروحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک گم نہیں ہوا بلکہ آپ نے روح کے ساتھ عروج فرمایا۔ تو اس کی بھی تطبیق ہو جاتی کہ جس معراج کے بارے میں حضرت سیدتنا صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ ان میں سے کوئی معراج ہوگی جو 33 بار ہوئی،
یعنی ان 33 باروں میں سے کوئی معراج ہے جس کے بارے میں سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ورنہ آپ کا یہ فرمان اس جسمانی معراج کے بارے میں نہیں بلکہ روحانی معراج جو 33 بار ہوئی ان میں سے کسی معراج کے بارے میں۔ اور ومن حرم سے مراد حرم کعبہ ہے، شرفہ اللہ تعظیما و تکریما۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بابرکت معراج کہ جس کا آغاز مسجد الحرام شریف سے ہوا، تو اس کو صاحب قصیدہ نے ذکر فرمایا ان الفاظ کے ساتھ، سرائیتا من حرم، کہ آپ نے رات کو سیر فرمائی حرم سے الی حرم، دوسرے حرم تک۔ اس کی شرح میں ہے کہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج رات کے وقت ہوئی، تو ایسا زبردست واقعہ اگر دن میں ہوتا تو کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہتا اور مخالفین کو طعن کا موقع بھی نہ ملتا۔ تو اس سیر کو، اس معراج کو رات کے ساتھ ہی مخصوص کرنے میں کیا حکمت تھی؟ تو اس کا جواب علامہ خرپوتی رحمت اللہ علیہ جو قصیدہ بردہ شریف کے شارح ہیں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، وہ اس کا جواب یہ عطا فرماتے ہیں کہ اجیبا عنہ بانہ انما جعل لیلا تمکینا لتخصیص مقام المحبت لانہ تعالی اتخذہ علیہ السلام حبیبا وخلیلا واللیل اخص زمان الجمع المحبین۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت سیر کرانے اور معراج کا شرف عطا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رات مقام محبت میں مخصوص ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور رات جمع محبین کے لیے زمانہ اخص ہے، اور تخلیہ جو رات کا ہے تو وہ دن میں نہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت کا تقاضا یہی تھا کہ یہ سیر رات کے وقت ہوتی۔ اور ایک اور وجہ اس کی بیان فرمائی، قال بعض الفضلاء لعل تخصیصہ باللیل لیزداد الذین آمنوا ایمانا بالغیب، کہ بعض فضلاء نے یہ فرمایا ہے کہ رات کے وقت میں معراج کروانے اور سیر کروانے کی حکمت یہ تھی کہ ایمان والوں کے ایمان بالغیب میں اضافہ ہو جائے اور کافروں کے اندر فتنہ بڑھے، اس لیے کہ رات یہ دن کے مقابلے میں ہر معاملے کو مخفی رکھتی ہے۔ تو گویا معراج رات کے وقت ہونے میں حکمت یہ بیان فرمائی تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اور کافروں کے اندر فتنے میں اضافہ ہو کہ وہ اس کا انکار کریں تو ان کا فتنہ اور بڑھے۔ اور ایک حکمت اس کی یہ بیان فرمائی، وقیل حکمتہ انہ افتخر النہار علی اللیل بالشمس، کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ معراج رات میں ہونے کی حکمت یہ تھی کہ ایک مرتبہ دین نے رات پر فخر کیا تھا، دین نے رات پر فخر کیا کہ میرے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، تو رات نے دن سے کہا لا تفتخر، کہ تو فخر نہ کر، ان کان الشمس الدنیا، کہ اگر شمس دنیا تیرے اندر چمکتا ہے، اشراق کرتا ہے،
فَسَيَعْرِجُ شَمْسُ الْوُجُودِ فِي اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ، تو ان قریب شمس وجود رات میں آسمانوں کی طرف چڑھایا جائے گا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت معراج شریف کروانے کی یہ حکمت تھی کہ دن نے رات پر فخر کیا کہ میرے اندر سورج چمکتا ہے، تو رات نے دن سے کہا کہ تو اس بات پر فخر مت کر، کیونکہ ان قریب رات کے وقت میں شمع رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی جائے گی۔ گویا شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بابرکت سیر دن نہیں بلکہ رات کے وقت میں مارز وجود میں آئے گی۔ اور بعد اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ رات کی معراج میں یہ حکمت تھی کہ رات کی نشانیاں جب اللہ تعالیٰ نے محو فرمائیں اور دن کی نشانیاں روشن کی، یعنی رات کو چیزیں چھپ جاتی ہیں اور دن کے وقت میں واضح ہو جاتی ہیں، تو اس بات سے رات محزون ہوئی، اس کو حزن ہوا، غم ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے ساتھ رات کو شرف عطا فرمایا تاکہ اس کا حزن دور ہو جائے۔ اور یہ سیر ایک حرم سے لے کر دوسرے حرم تک تھی، تو مسجد الحرام کو بھی حرم کہا، تو اس پر حرم کا اطلاق بوجہ احترام کیا گیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ معراج مال جسم والروح مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک قطعی، اذعانی اور یقینی ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو صاحب قصیدہ بردہ شریف نے اس شعر میں یہ ذکر فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رات کے قلیل حصے میں حرم شریف سے حرم محترم یعنی مسجد اقصی کا سفر آنن فانن طے فرما لیا، باوجود اس کے کہ اس حرم سے اس حرم کے مابین 40 روز کی مسافت ہے، لیکن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سرعت کے ساتھ سیر فرماتے ہوئے تشریف لے گئے جیسے چاند تاریکی کے پردوں میں نہایتی تابانی کے ساتھ سیر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقع معراج کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، چنانچہ مشکات شریف باب فی المعراج فصل اول کی پہلی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت مالک بن صعصعہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثہم عن لیلۃ اسری بہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق خبر دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا فی الحطیم، میں اس معراج کے آغاز میں حتیم میں تھا۔ ربما قال فی الحجر مضطجعا، یا بسا اوقات یہ فرمایا کہ میں حجر میں تھا، یعنی حجر اسود کے قریب آرام فرما تھے۔ اذ اتانی آت فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، تو میں آرام کر رہا تھا کہ ایک آنے والا یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے جسم مبارک کو شق کیا، فاستخرج قلبی، اور انہوں نے دل انور کو نکالا،
ثم اتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا، پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک سونے کا ٹرے تشت لایا گیا، اور وہ سونے کا تشت ایمان سے لبریز تھا، فغسل قلبی، تو میرے دل انور کو دھویا گیا، ثم حشی ثم عید، پھر ارشاد فرمایا کہ قلب انور کو بھر دیا گیا اور پھر اسے واپس اس کے مقام پر لوٹا دیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انور سینہ اطہر سے نکالا جانا یہ اس وجہ سے تھا کہ اس میں علم و عرفان بھرنا مقصود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو اس لیے سے سینہ اطہر سے قلب انور کو نکالا گیا تاکہ انوار و تجلیات کا متحمل ہو سکے۔ تو شک صدر یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ دل انور جسم نازنین سے نکلنے کے باوجود زندہ رہنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دل انور کو بھر دیا گیا اور اسے لوٹا دیا گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ثم غسل البطن بماء زمزم، کہ پھر پیٹ مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ثم ملیا ایمانا و حکمہ، اور پھر اسے ایمان و حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کو ذکر فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم